السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ گزشتہ سے الحمدللہ سورہ اعلیٰ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ یہ آیت نمبر 2 اور 3 بڑی اہم آیتیں ہیں، اور جس میں ہمارے سامنے بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین سے آسمانوں تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور جو بھی پیدا کیا اسے بالکل راست اور درست بنایا۔ پھر دوسری چیز، ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بنائی، یعنی اسے کام کیا کرنا ہے دنیا میں، اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، اس کی صفات کیا ہو، اس کا مقام کس جگہ ہو، اس کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ اس پوری اسکیم کا مجموعی نام تقدیر ہے، یعنی ڈیسٹنی، جو گزشتہ بھی آئی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی۔ اس ضمن میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی اشیاء کو، چیز کو، مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے خالق ہی نہیں بلکہ ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا، راستہ بتانے والا، گائیڈ کرنے والا۔ تو اس ضمن میں بھی ہمارے سامنے آئی کہ زمین، چاند، سورج، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہدایت وادیت کر دی ان کے اندر۔ پھر ایک اور قسم کی ہدایت پانی، ہوا، روشنی، پھر یہ چیزیں کر دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے انسان کے اندر یہ معاملہ آیا جو حیوانی زندگی کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر بھی حیوانی زندگی کے لیے، جس کی بدولت ہر بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا سیکھ لیتا ہے، تو یہ پھر جس کے ہمارے جسم کے اندر آنکھ، ناک، کان، دل، یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنے اپنے کام میں وہ لگے ہوئے ہیں، ان کو گائیڈ کرنے والا، ہدایت کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ تمام اعضاء اس مسلم ہیں، چونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ دوسری ہدایت انسان کی عقلی اور شعوری زندگی کی ہے، جس کی نوعیت غیر شعوری زندگی کی ہدایت سے قطعاً مختلف ہے۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، آزادی دی کہ وہ اختیار اس کا استعمال کریں، اور وہ اختیار چاہے اچھے کام کے لیے یا برے کام کے لیے، جیسا وہ استعمال کرے گا اسی مناسبت سے اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ قرآن مجید میں بار بار جو ہے ہم کو اس سلسلے میں آیتیں ملتی ہیں، اور اس کے آگے جو ہے فی ظلال القرآن کے اندر جو ہے کچھ بڑے اچھے اس آیت کے ضمن میں تفسیر اور کچھ بڑے اچھے ایگزامپلس ہیں، تو تھوڑا یہ لگے گا، لیکن وہ ایگزامپلس کو بھی ہم سمجھتے ہوئے چلیں گے، بلکہ یہ وہ ایگزامپلس ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیاں جو ہے آئے دن ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اس بصیرت والی آنکھ اور کان سے اگر ہم ان نشانیوں کا ادراک کریں گے تو ہم جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتا ہے، یہ اس لیے تاکہ ہم اس سے سبق لیں، ہم جو ہے اس سے عبرت لیں، ہم جو ہے اس نشانی کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں، اور اس کے بعد اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اب جیسے جیسا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ویسے اس کا اثر ہمارے اعمال میں دکھائی دے گا۔ اگر ایمان ہمارا کمزور ہے تو پھر ہمارے اعمال بھی ہلکے ہوں گے۔ اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے، اس کے اندر اچھی استقامت اگر ہے، تو پھر ہمارے اعمال کے اندر بھی وہ چیز جو ہے ظاہر ہوگی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، افلا تدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟
ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو عزیز ساتھیوں، تو یہ جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، مختلف تفاسیر دیکھ سکتے ہیں، ان آیات کی روشنی میں سائنس کی رہنمائی ہمیں کیا کرتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید سے تو کافی پیچھے ہے سائنس تو قرآن کے احکام کو پروو کرتے جا رہی ہے، قرآن تو کافی آگے ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس آیت کے ضمن میں خصوصاً جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ بنائی، ہر چیز کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر بنائی، ڈیسٹنی بنائی، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں، کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کب ختم ہونا ہے، تمام چیزیں آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو راہ بھی دکھائے۔ اب اس ضمن میں جو راہ دکھانے کا معاملہ ہے، ان تفسیر فی ظلال القرآن جو سید قطب شہید نے لکھی ہے اور اس کا ترجمہ سید حامد علی صاحب نے کیا ہے، اس کے اندر بڑے اچھے ایگزامپلس ہیں۔ ان ایگزامپلس کے ذریعے سے ہم اس آیت کا مفہوم جو ہے ہم سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو پرندوں میں بھی اپنے وطن لوٹ آنے کی جبلت ہوتی ہے۔ ایک خاص طرح کا گوریا جو دروازوں میں گھونسلے بناتا ہے، خزاں کے موسم میں جنوب کی طرف ہجرت کر جاتا، لیکن اگلے بہار کے موسم میں وہ اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتا۔ ستمبر کے مہینے میں یعنی امریکہ کے اکثر پرندوں کے جھنڈ جو ہے جنوب کی طرف جاتے ہیں، ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں، پرواز کر جاتے ہیں۔ وہ سمندروں کے اوپر پرواز کرتے ہیں، عام طور پر تقریباً 1000 میل سے زیادہ کا سفر طے کرتے ہیں۔ اور کتنا کلومیٹر کا؟ 2000-3000 کلومیٹر یہ پرندے سفر کرتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نشانی ہے۔ اس پرندے اتنا لمبا سفر نان سٹاپ کرتے ہیں وہ پرندے، اور ان پرندوں کو بیچ میں کوئی غذا نہیں لیتے، وہ نہ بیچ میں رکتے ہیں، وہ نہ کوئی فیول ایندھن لیتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسا پائلٹ ہے۔ بلکہ کون سی قوت ہے، کون سی وہ ہدایت ہے جو انہیں ایک مقام سے اور اتنے لمبے ڈسٹنس کو کور کرنے کی قدرت دیتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے یہ نشانی ہے۔ انسان اس پر جتنا غور کرے جو ہے اتنا کم ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کرۂ ارض پر کی نشانیاں ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط کرتے ہیں۔ اس کے باوجود راستے سے کبھی نہیں بھٹکتے، یہ پرندے راستے سے کبھی نہیں بھٹکتے۔ سدائے ہوئے کبوتر بند بکس یا پنجرے میں اپنے طویل سفر کے دوران جب کچھ نئی آوازیں سنتے ہیں تو وہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں، کچھ دیر چکر لگاتے ہیں اور موقع ملتے ہی بھٹکے بغیر سیدھے اپنے وطن کا رخ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہد کی مکھی بھی اپنے چھتے کو جبکہ تیز و تند ہواؤں کے درختوں اور گھاسوں پر چلنے کی باعث ہر دکھائی دینے والا نشان مٹ جاتا ہے، پا لیتی ہے۔ البتہ انسان کے اندر یہ جبلت کمزور ہے، مگر اس کی تلافی جہاز رانی وغیرہ کے عمدہ آلات، میرینر کمپاس وغیرہ، اور جو ڈائریکشن جو بتاتے ہیں پلین میں، شپس کے اندر وہ چیزیں جو ہے ڈائریکشن بتاتے ہیں، اس سے جو ہے راستہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم بھی اس جبلت کی ضرورت مند ہیں، لیکن ہماری عقل اس ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ باریک کیڑے مکوڑے خوردبینی آنکھیں رکھتی ہیں، بہت باریک آنکھیں رکھتی ہیں۔ یہ خوردبینی آنکھیں کتنی مکمل ہوتی ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ بعض عقاب اور کرگس وغیرہ کی آنکھیں دوربین ہوتی ہیں۔ یہاں بھی انسان اپنے مشینی آلات کے باعث حیوانات پر فوقیت رکھتا ہے۔ وہ دوربین سے صحابیوں یعنی نیبولا جسے کہتے ہیں نا اسپیس کے اندر ہیں، ان کو دیکھ لیتا ہے۔ ابھی سائنس کتنا یہ ناسا جو ہے نیشنل امریکن اسپیس ایجنسی جو ہے وہ کتنا ریسرچ کر رہا ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ سے ایڈوانس ابھی ٹیلیسکوپ اس نے اسپیس میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے اوپر رکھ دیا، اور اس کے علاوہ کتنے سیٹلائٹس اور راکٹس جو اس نے تقریباً 35 سے 40 سال پہلے اس نے لانچ کیا ہے، اور وہ ابھی سولار سسٹم کے ایکسٹریمز تک پہنچنے میں لگے، یعنی
5 to 40 ایئرس پہلے اس نے وہ چھوڑا ہے، اور وہ ہمارا جو لاسٹ پلانٹ ہے پلوٹو اس سولار سسٹم کے، اس کے قریب تک جانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک پہنچا نہیں۔ کتنا ڈسٹنس ہے، کتنا انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا اتنا کھوج بین جب کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی کرنے میں کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ کیوں یہ چیزیں اسے سمجھ میں نہیں آتی ہیں؟ کتنی وسیع یہ کائنات ہے، اور یہ سولار سسٹم تو ایک نقطے کے برابر ہے پورے یونیورس کے اندر، اور اتنے سال سے ٹریول وہ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہاں تک پہنچا نہیں ہے، بلکہ اس کی رفتار بھی 30 سے 40 ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے وہ ٹریول کر رہا ہے۔ تو اتنی وسیع کائنات ہے عزیز ساتھیو، کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جسے ہم غور کرنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو جو ہے تازہ کرنا، اور ہم بندگی جو ہے صرف اللہ ہی کی کرنا۔ اس کے علاوہ تارے، سٹارز اتنے دور اور اتنے مدھم نظر آنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھنے کے لیے قوت بصارت کو 20 لاکھ گنا زیادہ تیز کرنا ہوتا ہے۔ اگر انہیں دیکھنا ہے تو 20 لاکھ ٹائمز اس کے پاور، میگنیفائنگ پاور کو بڑھانا پڑے گا۔ پھر وہ اپنی الیکٹرانک خوردبین سے بیکٹیریا کو دیکھ لیتا ہے، جو خوردبین الیکٹران مائکروسکوپ ابھی ایجاد ہوا، جو باریک سے باریک کتنے اس میں جو ہے ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، تو وہ چیزیں جو اس سے دیکھ لیتا ہو۔ اسی طرح ان بہت چھوٹے کیڑوں کو جو اسے کاٹتے ہیں۔ پھر دوسری مثال، تم اپنے معمر گھوڑے کو تنہا چھوڑ دو، وہ تاریک ترین رات میں بھی راستے پر چلتا رہے گا، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوگا، وہ تاریکی میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ گھوڑے کے اندر کیسی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی کہ اندھیرے میں بھی وہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے پرانے زمانے میں گھوڑوں کو سفر کے لیے اور جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام جانے کے لیے اور جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رات میں بھی وہ سفر کر سکتے ہیں، اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ بہت زیادہ واضح طور پر نہیں۔ وہ راستہ اور اس کے دونوں جانب کے درجہ حرارت کے فرق کو اپنی آنکھوں سے محسوس کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں راستے کے زیریں سرخ یعنی انفراریڈ شعاعوں سے بہت کم متاثر ہوتی ہیں۔ الو اول یعنی تاریک ترین رات میں بھی اس چھوٹے سے چوہے کو دیکھ لیتا جو سرد گھاس کے اندر کودتا پھرتا ہے۔ جانوروں کی ان خصوصیات سے محروم ہم انسان ہیں۔ انسان عشاء ریڈیشن کے ذریعے روشنی کو بڑھا کر رات کو دن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے۔ یہ کون یہ کر سکتا ہے؟ اتھیسٹ جو اللہ کو نہیں ماننے گئے والے کہتے ہیں کہ اپنے آپ ہونے والی کیسے چیزیں ہیں؟ یہ وہ دلائل ہے جو اسے ٹھنڈے اور انبیازڈ دماغ سے بغیر تعصب کے اگر پڑھے، سوچے، غور کرے تو اسے جو ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بندگی کرنے کے اشارات اسے کھلم کھلا ملتے ہیں۔ پھر شہد کی کارکن مکھیاں نسل کشی کے لیے چھتے کے اندر مختلف سائز کے کمرے تیار کرتی ہیں۔ ورکر بی کہتے ہیں نا، ورکر بی، وہ کارکن مکھیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں۔ بڑے کمرے نر مکھیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ حاملہ ملکہ مکھیوں کے لیے اسپیشل کمرے تیار کیے جاتے ہیں جو انڈے بارآور نہیں ہوتے۔ انہیں ملکہ مکھی ان کمروں میں رکھتی ہے جو نر مکھیوں کے لیے مخصوص ہیں، اور بارآور انڈے ان کمروں میں رکھتی ہیں جو بالکل صحیح حالت میں ہوتے ہیں، اور مادہ کارکن مکھیوں اور ہونے والی ملکہ مکھیوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ کارکن مکھیاں جو مناسب مادہ مکھیاں ہوتی ہیں، نئی نسل کے پیدا ہونے کی پیش بندی کرتے ہوئے بچہ مکھیوں کے لیے غذا کی تیاری میں لگ جاتی ہیں۔ وہ شہد اور زر گل کو چبا کر اور ایک حد تک اسے ہضم کر کے یہ غذا تیار کرتی ہیں۔ نر اور مادہ مکھیوں کے ارتقاء کے ایک مرحلے پر وہ اس عمل کو ختم کر دیتی ہیں اور تحلیل کیے بغیر انہیں صرف شہد اور
زر گل کی غذا نہیں دی جاتی۔ جن مادہ مکھیوں سے اس طرح کا معاملہ کیا جاتا وہ کارکن مکھیاں بن جاتی ہیں، اور جو مادہ مکھیاں ملکے کے کمرے میں کوئن بی جسے ہم کہتے ہیں نا، کوئن بی کے کمروں میں رہتی ہیں، ان کی نسبت سے یہ چبانے اور ایک طرح سے تحلیل کرنے کا عمل ان کی غذا کی فراہمی کے سلسلے میں جاری رہتا ہے۔ جن مادہ مکھیوں سے خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہی ارتقاء کر کے ملکہ کوئن بی مکھیاں بن جاتی ہیں، اور تنہا وہی ایسے انڈے دیتی ہیں جو بارآور ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں کون اس کے ذہن میں ڈالا ہے، کون اسے ڈائریکشن دے رہا ہے، کون اسے قوت دے رہا ہے، کون اسے یہ ترکیب بتا رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے کیے ہیں، جس نے وادیت کیا ہے، جس نے الہامی طور پر ان اشیاء کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ پیدائش کے اس عمل کے لیے خاص طرح کے کمرے، خاص طرح کے انڈے، اسی کے ساتھ اس میں غذا کی تبدیلی کے عجیب اثر کا بھی دخل ہے، اور یہ سب چیزیں پیش بندی تمیز اور غذا کے اثرات کے انکشاف کے بعد اس کے مطابق اس کے استعمال پر موقف ہے۔ تو یہ چیز شہد کی مکھی کی تخلیق اور اس کی بقائے حیات کے لیے لازم نہیں رہے گی۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ مخصوص اور متعین حالات میں غذا کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اسے جاننے کے سلسلے میں شہد کی مکھی انسان پر فوقیت رکھتی ہے۔ بقایا انشاءاللہ اس کو ہم جاری کریں گے، اور بھی نشانیاں انہوں نے سید قطب شہید نے تذکرہ کیا، انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔